بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلی نشست میں سورۃ البقرہ کی جن آیات کا ذکر ہم کر رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہی دی۔ ان منافقین میں اکثریت ان یہودیوں کی تھی جو دل سے تو مسلمان نہ ہوئے لیکن بظاہر وہ اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں انہی منافقین کی جو ذہنی کیفیت تھی اس کا بیان کیا اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد بپا نہ کرو، قَالُوا، تو وہ آگے سے کہتے إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ کون سا فساد تھا جو وہ بپا کر رہے تھے؟ وہ کفار کو اور دشمنوں کو اکسایا کرتے تھے کہ وہ کسی طرح مدینہ پاک پہ حملہ کریں، وہاں پر مسلمانوں سے قتال کریں، وہاں پر خون ریزی ہو، اور یقینی بات ہے جب مدینہ پاک پہ حملہ ہوگا اور خون ریزی ہوگی، قتال ہوگا، تو جو لوگوں کے جانور ہیں وہ بھی مریں گے، جو لوگوں کے کھیت ہیں وہ بھی اجڑ جائیں گے۔ تو جب لوگوں کے کھیت اجڑ جائیں گے، ان کے جانور مر جائیں گے، خون ریزی ہوگی، تو وہ آسانی سے لوگوں کو کنونس کر سکیں گے، لوگوں کو یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھو جو محمد نیا دین لے کر آئے تھے، جو مسلمانوں نے نیا دین اپنایا تھا، اس کی وجہ سے خون ریزی ہوئی، اس کی وجہ سے تمہارے جانور مرے، اس وجہ سے کفار نے حملہ کیا مدینہ پر اور تمہارے کھیت جو ہیں وہ اجڑ گئے۔ اس کے ذریعے جن لوگوں کا رجحان اسلام کی طرف ہو رہا ہے وہ اس کو روک سکیں گے۔ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو وہ دوبارہ اپنے دین کی طرف لے کے آ سکیں گے۔ اور ایک فساد ان کا یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو اسلام سے بدزن کرنے کے لیے، جن لوگوں کا رجحان اسلام کی طرف ہو رہا تھا یا جو نئے نئے مسلمان تھے، ان کو اسلام سے بدزن کرنے کے لیے وہ یہ پلاننگ کرتے تھے جس کو قرآن نے سورہ آل عمران میں بیان کیا وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، وہ لوگوں کو اپنے لوگوں کو جمع کر کے کہتے تھے کہ تم ایسا کرو کہ صبح کو یہ اعلان کر دیا کرو کہ ہم جو احکامات اسلام کے ہیں، جو احکامات آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئے ہیں، ہم ان احکامات پر ایمان لے آئے ہیں، ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں ہم نے اس کو اپنا لیا ہے، اور جب شام ہو وَاقْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور جب شام ہو تو دوبارہ اعلان کر دو کہ اب ہم مزید اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں بلکہ ہم اپنے دین کی طرف پلٹ آئے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ جن لوگوں کا رجحان اسلام کی طرف جا رہا ہے اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ دوبارہ اپنے دین کی طرف وہ لوگ بھی پلٹ آئیں گے، کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ جو اسلام لے کر آئے تھے، جنہوں نے احکامات پر ایمان لانے کا کہا تھا، تو یقینی طور پر انہوں نے اس میں کوئی نقص دیکھا ہوگا، کوئی کمی دیکھی ہوگی، اس وجہ سے یہ واپس اپنے دین کی طرف چلے گئے، تو باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی واپس چلے جانا چاہیے۔ اللہ پاک نے ان کا یہ جو فساد تھا اس کے بارے میں کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد بپا نہ کرو، تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ کون سی چیز تھی جو ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ فساد کو اصلاح کا نام دے رہے تھے؟ وہ یہ نظام تھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا، جس کے وہ سٹیک ہولڈرز تھے، وہ جو سرمایہ دار تھے، وہ جو جاگیردار تھے، جن کو فائدہ اس غلامی کے نظام کا تھا، جس میں وہ لوگوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا کرتے تھے، وہ لوگوں کا استحصال کرتے تھے، لوگوں کو اپنا غلام بناتے تھے۔ اور اسلام نے آ کے یہ جو غلامی کا نظام تھا اس کو ختم کرنے کا انیشیٹو لیا۔ اسلام نے آ کے نظام دیا کہ بھئی اگر کسی نے قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد اس نے توڑ دی تو اس کا کفارہ ادا کرتے ہوئے جہاں پر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، جہاں پر غریبوں کو کپڑے دینے ہیں، وہاں پر اگر کوئی صاحب ثروت ہے تو اس کے بعد آپشن ہے کہ اگر اس کے پاس غلام ہے تو وہ غلام کو بھی آزاد کر سکتا ہے۔ اگر یہ آپشن نہیں ہے، کوئی غریب ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو اس کے بعد پھر وہ 3 روزے رکھ سکتا ہے کفارے کے طور پر۔ اسلام نے آ کے نظام دیا غلامی کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کا جو انیشیٹو لیا وہ یہ کہا کہ اگر کسی نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا ہے بغیر عذر کے تو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے بعد میں رکھے،
لیکن اگر کوئی صاحب ثروت ہے، دولت مند ہے، اس کے پاس غلام ہے، تو پہلے اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس غلام کو آزاد کرے۔ یہ جو نظام تھا جس کو اسلام نے آ کے ختم کرنے کی کوشش کی، اسلام نے آ کے جو برابری اور مساوات کا درس دیا کہ کسی عجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ ان جاگیرداروں کے لیے، ان سرمایہ داروں کے لیے، وہ جو منافقین تھے، جو اس نظام کے سٹیک ہولڈر تھے اور جو اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہی نظام چلتا رہے تو اسی میں اصلاح ہے ہماری اور ہمیں اسی میں فائدہ ہے۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الا انہم ہم المفسدون، فرمایا کہ جان لو، خبردار ہو جاؤ، یہ ذہن میں رکھ لو کہ بے شک یہی لوگ اصل فسادی ہیں، یہی لوگ فساد بپا کرنے والے ہیں، جو اس نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، جو اس غلامی کو اور جو مساوات کا جو دین ہے اس کو آنے سے روک رہے ہیں، اصل یہی لوگ فسادی ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان لوگوں کو اس چیز کا شعور نہیں ہے، یہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔